شرمیلا فاروقی صاحبہ خوش آمدید. یہ قادر بھائی جو بات کر رہے ہیں یہ واقعتاً ایک لمحہ فکریہ ہے. اس کی بجائے ہم آسٹیرٹی جو ڈرائیو تھی اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا یہ فیصل واڈا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جلد یہ سب ایک کنٹینر میں ہوں گے یا ایک کنٹینر کے اوپر ہوں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ چاروں چیف منسٹرز بھی کوشش کر رہے ہیں پی ایم بننے کی، اور بڑے عجب دعوے انہوں نے کیے ہیں. میرے پاس تو سکت نہیں ہے بیان کرنے کی. تو کیا آپ لوگ کنٹینر کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں یا کنٹینر کے اندر جانا چاہتے ہیں؟ ایک بار پھر دیکھیں جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے اپنا ایک گلوبل پیس کے لیے اپنا ایک کردار ادا کیا، اور ایک اتنی بڑی جنگ جو شاید could have spiraled into World War III، ہم نے اس کو اوائڈ کیا اور بہت ہی باکمال ڈپلومیسی کے ساتھ، اور جس میں ہماری عسکری اور سیاسی قیادت دونوں موجود تھیں اور ایک ہی پیج پر تھیں. اور دنیا میں شاید لوگ اس بات کا ادراک نہیں کر پاتے کہ پاکستان اتنا بڑا عالمی ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا. جی بالکل، وہ تو بات بلا شبہ ٹھیک ہے آپ کی. ہاں، لیکن تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی طریقے سے ہم اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو ایک طرف رکھ کے ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک نیا اکنامک چارٹر بنائیں، کیونکہ دیکھیے اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. اگر پرماننٹ سیز فائر ہو جاتا ہے، جو کہ الحمدللہ نظر آ رہے ہیں، انلیس اسرائیل پلیز پارٹ آف دا وار اسپوائلر، جو کہ ہمیں ابھی بھی نظر آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب جب یہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو جائے گا تو بتدریج حالات بہتر ہوں گے، نہ صرف خطے میں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی. پاکستان کو نئی اپرچونٹیز بھی ملیں گی. پاکستان کا ایک اگین ایک گلوبل سٹیٹس بن گیا ہے. وائی ناٹ ٹرانسلیٹ دس آلسو ان آر انٹرنل پالیٹکس؟ تو یہی تو مولانا فضل الرحمان کل آن دی فلور آف دی ہاؤس اسی طرح کی بات کر رہے تھے، اور پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میثاق جمہوریت کی دعوت دیتا ہوں، بٹ پریکٹیکلی کچھ ایسا نہیں ہے. تو آپ یعنی پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، میثاق معیشت ہو یا میثاق جمہوریت کی کنٹینیوٹی؟ وائی ناٹ جی. دیکھیے پیپلز پارٹی تو یقین ہی کنسنسس پالیٹکس میں کرتی ہے. ہم تو پی ایم ایل این تو ہمارے سختین سیاسی مخالفین رہے ہیں نا. ماضی کے اندر ایک تلخ ماضی رہا ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں نا، آج کر رہے ہیں. حالانکہ تو گویا آپ واڈا صاحب کی جو وارننگز ہیں اس کو آپ سیریسلی لے رہی ہیں؟ ایکچولی میں اتنا واڈا صاحب کو بھی سیریسلی نہیں لیتی، لیکن بات یہ ہے کہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں میرا وہ نظریہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری عالمی دنیا کے اندر، اس میں کسی ایک جماعت کے تو بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ملک چلا لیں. ہم نے ساتھ مل کے چلنا ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این ہے، کے پی کے اندر پی ٹی آئی ہے، بلوچستان میں کولیشن ہے، سینٹر میں کولیشن ہے. تو ایک تو جماعت کی منوپلی تو نہیں ہے نا. صحیح. اور دیکھیں پیپل ہیو ووٹڈ، لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا، حکومتیں بنی. تو اور دیکھیے جو آپ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس بجٹ کے اندر جب وفاق کو فسکل سپیس کی ضرورت تھی تو صوبے بیٹھے نا، اور صوبوں نے یہ ارینجمنٹ کی کہ ہم اپنے شیئر میں سے فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے دیں گے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں نا اگر آپ بیٹھیں ڈائلاگ کریں. سو ڈائلاگ از دی اونلی وے فارورڈ. آپس میں اگر ایران اور امریکہ بیٹھ سکتا ہے تو کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ اس سے کیا مراد میں سمجھوں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرے حکومت؟ میں کہتی ہوں ہر کسی کے ساتھ ڈائلاگ کرے. ہر کسی کے اپنے معاملات ہیں، ہر کسی کی اپنی تجاویز ہیں، ہر کسی کے اپنے خدشات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے آگے چلنا ہے نا. اب دیکھیے اس وقت جو ہے نا آپ کے ملک میں گروتھ نہیں ہو رہی ہے. 3.7% آپ کا جی ڈی پی ہے، 4% آپ نے پروجیکشن کیے، 0.3% از ناٹ گروتھ. ہیومن کیپٹل کے اندر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے. اس طرح ملک نہیں چل پائے گا. بالکل ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ، یہ جی بی میں حکومت سازی کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ آج آزاد امیدوار کچھ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں. دیکھیے جی، یہ تو اب ظاہری بات ہے، انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب حکومت سازی ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. پیپل ہیو اے چوائس either way.
لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جی بی کے الیکشنز پہ ہمیں تحفظات ہیں. اچھا پیپلز پارٹی ہیڈ اے کلیئر میجورٹی. ٹھیک. الیکشنز کے ریزلٹس روکے گئے, فارم 45 نہیں مل رہے تھے, 5 سیٹوں کے ریزلٹس روکے گئے, کچھ سیٹوں کے اوپر ری پولنگ کروا دی جو ری کاؤنٹنگ ہونی تھی. ایک سیٹ تو 24 ووٹوں سے ہم سے لے لی گئی ہے. تو دیکھیں اگین, اور جامی صاحب اگر میں آپ کو میں اس وقت آپ سے بات کرتی ہوں ایز اے جنرل پبلک. آپ مجھے بتائیں جو کیمپین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, بی بی آصفہ نے کی, اس سے بہتر کیمپین کسی نے گلگت بلتستان میں کی ہے؟ صحیح. آپ بتائیں, آپ تو ایک بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام چیزوں پہ اور سیاست پہ. دوسری اہم چیز, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے لے کے اب تک جتنی بھی سروس کی ہے ٹو دا پیپل آف گلگت بلتستان وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے. صدر زرداری صاحب نے 2009 میں جو گلگت بلتستان امپاورمنٹ آرڈر کیا تھا اس کے تحت تو پہلی لیجسلیٹو اسمبلی آئی ہے نا. تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کا ادراک کس طریقے سے کرنا ہے. دے ہیو اوورwhelmingly voted for us. آپ اگر, میں تو اس زمانے میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی بھی باتیں سن رہی تھی جو آن گراؤنڈ وہاں پر تھے, اور ان کو رینڈملی وہ لوگوں سے پوچھتے تھے آپ کس کو ووٹ دیں گے, تو وہ کہتے تھے پیپلز پارٹی. جی بالکل ایسا تو ہے. یہ کس طریقے سے 3 سیٹوں سے پی ایم ایل کی پتہ نہیں نہ جانے کتنی ہو گئی ہیں. تو دس از یو نو, اب آپ بات یہ ہے کہ ہر حالات کے اندر اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہمیں چیزوں کو تو آگے لے کے چلنا ہے نا. ٹھیک. اور وہی ہم کریں گے.